نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ النساء سے آیا مقدسہ نمبر 152 تلاوت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل کتاب سوال کر رہے ہیں، وہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یس آلو کا ضمیر ہے علیحدہ، لفظ یس آلو وید مذکر غیب فعل مضارع پہلا صیغہ فعل مضارع معروف مثبت معروف یس آلو پوچھتے ہیں وہ کا آپ سے اہل کتاب محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا، یہ کہ اوپر ان کے جب کہ ان پر بھی کتاب نازل کی گئی تھی، من السماء آسمان سے، ان تنزیلا وید مذکر حاضر فعل مضارع معروف باب تفعیل سے، نزل ینزل تنزیلا فہو منزل، اگر اس کی مضارع کی گردان بنائے تو بن گا ینزل، ینزلانی، ینزلون، تنزل، تنزلانی، ینزلن، تنزل، یہ لفظ آیا ان تنزلا، ان کی وجہ سے لام کے اوپر زبر آ گئی، ماضی کا نہیں بنا تو کیا ماضی سے چوڑ، ان تنزلا، ان کی وجہ سے لام کے اوپر زبر آ گئی، جبکہ لفظ ہے تنزلو، ان تنزلو، لیکن عمل ان نے کیا تو تنزلو کو ان تنزلا بنا دیا، ان تنزلا۔ یہ 6 حروف ہے، میرا خیال ہے کہ 4 حروف جب کسی فعل مضارع پر آتے ہیں تو
تو فعل مضارع میں یہ ایسا ایک عمل کرتے ہیں کہ 5 جگہ پہ پیش کو زبر سے بدل دیتے ہیں. ان تنزلا، ان ینزلا، ان تنزلا، ان تنزلا، ان انزلا، ان ننزلا. یہ 5 حروف، 5 الفاظ، یہ 5 الفاظ جو ہیں ان پر ان آیا تو اس نے کیا کام کیا کہ لام کو زبر دے دی. اور اسی طرح 7 جگہ سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں. لفظ ہے ان ینزلانی، لیکن ان کی وجہ سے ان ینزلا جہاں کہیں بھی آئے گا نون نہیں آئے گا، ان کی وجہ سے نون گر جائے گا. کیا لائے گا؟ ان ینزلا، ان ینزلا. اسی طرح ینزلون ہے، ان اوپر آیا تو ان ینزلو. جہاں نون ہے اعرابی وہاں سے نون اعرابی 7 جگہ پہ سے ختم کر دیں گے. 5 جگہ پہ زبر لگا دیں گے. اور اس کو معنی کو ماضی کے ساتھ جوڑ دیں گے. ان تنزلا، یہ کہ نازل ہوئی، اتاری گئی ان پر کتاب، من السماء، آسمان سے، ان لوگوں پر آسمان سے کتاب نازل کی گئی. فقد سالو، بس تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو. تمہیں اللہ نے دماغ دیا، آنکھیں دیے، کان دیے، بس سوال کرتے ہیں. سوال کیا انہوں نے، پوچھا انہوں نے. سالو فعل ماضی معروف کا جمع کا صیغہ، واحد مذکر نہ، جمع مذکر غائب کا. سالا، سالا، سالو تیسرا صیغہ. بس ضرور پوچھا انہوں نے ماضی میں. تحقیق کے گھوڑے دوڑا گئے، پوچھ رہے ہیں نہیں ہے. یہ احمد عیسیٰ کا ترجمہ، پوچھ رہے ہیں. خط جب ماضی پہ آتا ہے تو معنی قریب میں ہو جاتا ہے. بس ضرور گزر چکی یہ بات، انہوں نے پوچھا تھا موسیٰ کلیم اللہ سے، ان سے بھی سوال کیا تھا. موسیٰ اکبر، انہوں نے بہت بڑے سوال کیے. موسیٰ علیہ السلام سے بھی اکبر، بڑے سوالات کیے. سالو اکبر، بڑے بڑے سوال کیے. اکبر ہو گیا نا، علیحدہ ہو گیا. یہ ہے احمد عیسیٰ کی گرامر. علیحدہ ہو گیا تو بن جائے گا کیا وہ بڑا ہے سوال، کیا وہ بڑا ہے سوال. اکبر جو لفظ ہے یہ مفعول بن رہا ہے سالو کا. موسیٰ پہلا مفعول ہے. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سوال کیا. اکبر جو بڑا اور بڑا سوال تھا. اپنے دماغ میں تو موسیٰ علیہ السلام اس بات کا جواب ہی نہیں دے سکیں گے، جس طرح احمد عیسیٰ چبڑ سوچتا ہے. چبڑ کو اوپر سے دیکھ کے پتہ نہیں، یہ نہیں پتا بھی ذالک کا لفظ کہاں آنا ہے. ذالک اللہ کے قرآن کو کسی نے آج تک چیلنج نہ کیا. تو یہ چبڑ کہتا ہے جی تیل کا لگانا چاہیے. چبڑ پرلے درجے کے چبڑ، جہل اجاڈ، اتنا ہی بڑا ہے. شرم والے واسطے تو اتنا ہی بڑا ہے. بیٹے جس کی مرضی ہیں. موسیٰ اکبر، موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت بڑے سوال کیے گئے. من ذالک، اسی طرح سے یا اسی طرح سے جس طرح آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب. فقالو ماضی کا صیغہ، بس کہنے لگے وہ، انہوں نے کہا
کیا کہا موسیٰ کلیم اللہ سے؟ فقالوا، وہ انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ سے کہا ارنا اللہ جہرتاً، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ظاہر پر اللہ کو۔ واہ جی، یہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کلیم اللہ تو دیکھ نہیں سکا بھی، امت کہنے لگی ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سوال کیا یا رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ احمد عیسیٰ خود خدا بن گیا۔ کہتا ہے جب بندہ خدا بن جاتا ہے، اور جب بندہ خدا بن جاتا ہے تو وہ لعنتی ہو جاتا ہے، وہ خبیث ہو جاتا ہے، الو کا پٹھا ہو جاتا ہے، وہ حرام زادہ اتل بعد ذالک کا زنیم بن جاتا ہے۔ ہمارے مسلک کے نزدیک یہ تو جو ہوتا مرنا، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمان تو اس بات کو مانتے نہیں۔ ان کے جو ہوتے ہر جگہ ہر گلی پہ اپنا پھرتے رہتے، کبھی کوئی اچھا کو کام کر دے، کسی کے ساتھ بھلائی کر دے، وہ بھی جو ہوتا، وہ بھی کرشنا۔ احمد عیسیٰ جیسے چبڑ جن کو اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا، اردو بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی کرشنا، وہ بھی چبڑ خدا بڑے۔ ان کے خداؤں کی تو کیا کہتے ہیں 25 کروڑ سے بھی اوپر ان کے خدا ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، چاند مشہور ہیں جیسے کرشنا، رام چندر، رام ستیا، آگ بت سٹیا، رام ستیا آگ بت سٹیا، رام سٹیا آگ بت سٹیا، رام ستیا آگ بت سٹیا، رام ستیا آگ بت سٹیا۔ اللہ تعالیٰ کو نام ماننے کی پہلی سزائی دیکھو آگے میں خود پھینکتی، عقیدہ اتنا پختہ ہو گیا، بتوں کو مانا، اللہ نے مرتے ہی آگ میں پھینک دیا۔ پہلا عذاب، اس لیے دن کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، بدروحیں بن جاتی ہیں، بدروحیں ابھی مسلمانوں کے ملکوں میں بھٹک پھر رہی ہیں، کبھی کسی کو ڈراتی ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی ڈنڈے پڑتے ہیں کہ لعنتیں پڑتی ہیں، پھر جا کے نکلتی ہیں۔ تو یہی بدروحیں ہیں، یہی چڑیلے ہیں، بدروحیں ہیں، کیونکہ انہیں دفنایا تو کیا نہیں، سکون تو ملتا نہیں، ساری عمر بت کی پوجا جو کی، یہاں پہلے دفعہ یہ آگ میں جھونک ڈال دیے، پھر آگے بھی آگ ہی ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی سزا ہے، لیکن عقل نہیں۔ مردوں کو جلاتے کس لیے جلاتے؟ اس لیے تو جلاتی ہیں پہلے سزا تو ان کی ہو نا، آگے نظریہ بکھرے کوئی کہتا ہے جل گئے تو وہاں سے، اللہ کی تو یہ طاقت ہی نہیں کہ دوبارہ ہمیں اٹھا لے۔ تو جب تم نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا فرما دیا، اللہ کی یہ طاقت مانتے ہو؟ تم پیدا کیسے ہو جب تھے ہی نہیں؟ نیست سے ہست بنا سکتا ہے، یہی تو خدا ہے، یہی تو مالک کائنات ہے، یہی اصل اللہ ہے، کرشنا ہے اصل۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ اللہ کو ہم کرشنا کہیں، لیکن اصل کرشنا یہی تو ہے، یہی تو اصل بھگوان ہے جس کی پوجا جائز ہے۔ باقی کسی کو بھگوان ماننا یہ بھی ناجائز ہے، اور جس کو تم اللہ کے علاوہ کسی کو بھگوان مانتے ہو تو وہ بھگوان پہ تمہیں آگ میں جلاتا ہے۔ شادی کے وقت آگ اوپر ہاتھ کرتے منہ پہ لگا لیتے ہیں، شادیوں پہ آگ ماتا کے چکر لگ رہے ہیں، آگ، پھر جب مرتے ہیں تو پھر بھی آگ، ابتدا سے آگ، انتہا پہ آگ، ابتدا سے آگ، انتہا پہ آگ، شادی پہ آگ، بیاہ پہ آگ، کسی پوجا کا کرانی ہو کسی کی، پھر آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، آخر نتیجہ کیا؟ مرنے کے بعد فوری آگ۔ جو اللہ کو نہیں مانتا دنیا میں بھی آگ، آخرت میں بھی آگ۔
اور مسلمان مانتا ہے دنیا میں بھی اگر کسی سے شرط لگا کہ آگ میں چلا جائے آگ جسم کو نہیں چھوتی. یہ مصطفیٰ کریم کے امتی کی کرامت اور آقا علیہ السلام سے محبت کا انعام کہ آگ چھوتی ہی نہیں. جنہوں نے قرآن سے محبت کی نا، ایک ہندو کی بڑی پریس مشہور ہے کہ وہ اس کی پریس تھی تو وہ قرآن پاس چھاپتا تھا، کسی کو منہ ہاتھ دھوئے بغیر اپنی پریس میں نہیں آنے دیتا تھا. ہاتھ منہ پہلے دھو پھر پریس میں آؤ. کام کرنے ہندو مسلمان اکٹھے تھے. جب مرا تو آگ پہ رکھا گیا، آگ لکڑیوں کو لگتی ہی نہیں. یہ ہے قرآن، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایقان اللہ کی ذات پر. اس نے صرف قرآن کی حرمت کی، قرآن کی عزت کی، قرآن سے محبت کی، تو اللہ نے اس کو محبت کا یہ صلہ دیا کہ دنیا کی آگ نے چھوا ہی نہیں. ہندو کو ہو سکتا مسلمان ہو گیا ہو، دیکھنے میں تو وہ ہندو ہی تھا نا، بیٹا ہندو، گھر والے ہندو، بیٹے نے بھی وہی بات جو باپ کر رہا تھا اسی طرح پاک طریقے سے قرآن پاک کی اشاعت کرتے ہوئے. ہندو اشاعت کرے، غیر مسلم اشاعت کرے، اللہ اسے بھی اشاعت کر دے، شاد کر دے، گھر کو آباد کر دے. ہندو یہ قرآن پاک کی اشاعت کرے تو اللہ اسے آگ نہیں لگنے دیتا. تو جو ہے ہی مسلمان، جو ہے ہی قرآن کا بندہ بن کے رہے، قرآن کا غلام بن کے رہے، قرآن سے الفت کرنے والا بن کے رہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن کے رہے، اسے قرآن آتا بھی صحیح ہے. اور جو قرآن سے مذاق کرتے ہیں نا، ایسے نبی بن بیٹھتے ہیں، لعنتیوں کو قرآن اوپر پڑھنا نہیں آتا. جہالت کا میں یہی کسوٹی بتا چکا ہوں کئی بار یہ کسوٹی ہے. جھوٹے نبی کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا، اور جو جھوٹے نبیوں کی تائید کریں گے ان کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آئے گا. بڑی طرح سے پڑھتے تھے. يسألك أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء لخد لعنت. مرزائیوں تواڈے خلیفہ تھے جن کو اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنا مشکل اور پھر پڑھتے بھی مجبور ہیں. اور علی صاحب تجر اللہ صاحب، علی صاحب وہ بڑی طرز نہ پڑھے. یسألک اہل الکتاب من قبل من ذالک فقالوا وارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم. یہ صحیح پڑھا جا رہا ہے. او علی، سفید داڑھی میری طرح تیری ہو گئی ہے، تو اوپر سے دیکھ کے تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تشریح کرنے بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اوپر سے اتریں گے. محمد الرسول اللہ نے کہا ہے، محمد الرسول اللہ نے کہا ہے، یہ فرمایا ہے. بے ایمانو، رسول اللہ کی بات کو غلط کرتے ہو اور اپنی بات کو بڑا منواتے ہو. جس طرح چبا جر اللہ تحذیر الناس میں قاسم نوتوی لکھ جاتا دفاع ہے، جہنم میں جائے وہ بھی تو بھی. قاسم نوتوی کی کوئی بات ہمارے لیے دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. جن کے لیے دلیل ہے وہ بھی خبیث ہوں گے، حرام زادی ہوں گے. کسی کی کوئی دلیل نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات دلیل ہے، بس پختہ. وہ نہیں مانتا بھاڑ میں جائے. قاسم نوتوی کو مان رہا ہے تو، تحذیر الناس کو تو مان رہا ہے، احمد رضا خان بریلوی کی بات کو تو مان رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مان رہا. واہ واہ، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہو. اپنے منہ پہ خود لتر مارو، خود لتر مارو. اور اوپر سے قرآن پاک نہ علی کو پڑھنا آتا ہے نہ جلالہ کو پڑھنا آتا ہے، اوپر سے غلط پڑھتی ہے. پھر کہتا ہے وہ کوئی گرامر کی بات ہو، یہاں کلاس تو نہیں لگی ہوئی گرامر کی. اگر تمہیں نہیں آتا تو پڑھو ہی نہ، ترجمہ کر دو بس.
ضرور چپڑ مارنی ہے قرآن پاک پڑھ کے اوپر سے آیت کا نمبر بتاؤ صرف ترجمہ کر دو بس بات ختم. اپنے آپ کو بڑا قاری بھی سمجھتے اور پھر جب غلطی نکال دیتے. وہ یہاں قرأت کی کلاس نہیں لگی ہوئی, تو تیرا باپ پہلے سیکھ کے بوڑھا ہو گیا, میرے سے زیادہ عمر کا سیکھا, تو لڑکا ہے تجھے بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا. چل اللہ لعنت اللہ. فقالوا ارنا اللہ, کہنے لگے یہودی, کہنے لگے عیسائی, کہنے لگے موسیٰ کلیم اللہ سے کہنے لگے یہودی, ان کی امت کہنے لگی فقالوا ارنا اللہ, بس انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے ارنا اللہ, ہم اللہ کو زہر بیر جہرتن, زہر بیر دیکھنا چاہتے ہیں, دکھا ہمیں اللہ. فاخذتهم الصاعقہ, بس ان کو بجلی کی کڑک نے, بادل کی کڑک نے, آسمانی کڑک نے آ کر لیا. ایک دم کڑک ہوئی, زور کی آواز آئی, دھماکہ ہوا. فاخذتهم الصاعقہ, صاعقہ کی آواز آئی, بجلی کی آواز آئی. بظلمہم, ان کے ظلم کے بدلے. کہتے ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے, زہر پیر دیکھنا ہے, یہ ظلم تھا. موسیٰ کلیم اللہ تو دیکھ نہیں سکے, یہ دیکھنے لگے ہم نے اللہ کو زہر پیر دیکھنا ہے. بظلمہم, اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا صاعقہ کا, ان کے ظلم کے بدلے ہی آیا. فاخذتهم الصاعقہ فعفونا عن ذلک. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے کہنے پہ ان کو معاف فرما دیا, چھوڑ دیا. اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود, پڑھنے کے باوجود رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا مرزائیوں کے لیے مشکل ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ ہے یہ فرما فعفونا عن ذالک, اس بات سے اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے کہی تھی اس بات سے. ذالک کا معنی وہ بات یا اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی. وہ بات ان کی اللہ نے معاف فرما دی. بھئی تو یہ نہ کر کتاب, ذالک الکتاب, یہ کتاب نہ کر, تو وہ کر لے. ذالک کا معنی وہ ہے تو وہ کر لے, ترجمے میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ کتاب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے نازل ہوئی, وہی آپ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس پڑھی ہوتی تو ہم حقیقت سے کر لیتے یہ کتاب, تو وہ عقیدت سے نہیں کرتا تو گستاخی سے کر لے وہ کتاب. تو مراد تو وہ قرآن پاک کی ہے نا. ذالک, یہاں بھی قرآن نہ, وہ بات جو انہوں نے کہی تھی, کیا کہی تھی, جہرتن. قالوا ارنا اللہ جہرتن, قالوا ارنا اللہ جہرتن, کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ کو زہر پیر دیکھنا چاہتے ہیں, زہر پیر دیکھنا چاہتے ہیں. قالوا ارنا اللہ جہرتن فاخذتهم الصاعقہ, تو پس ان کو بجلی کی کڑک نے آ کر پکڑ لیا. بظلمہم, بدلے ان کے ظلم کے. ثم اتخذوا العجل, پھر انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا, اس کو پکڑ لیا. من بعد ما جاءتهم البینات, ان چیزوں کے باوجود, آنے کے بعد, جب کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں بینات آ چکی تھی. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ید بیضا بھی آ چکا تھا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا عصائے اژدہا بھی آ چکا تھا. عصائے اژدہا بھی آ چکا تھا, ید بیضا بھی آ چکا تھا. اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بچڑے کو خدا بنا لیا. ثم اتخذتم العجل, ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات, پیچھے
روشن دلائل کے آنے کے بعد بھی انہوں نے یہ کام کر دیا. فَعَفَوْنَا فَو کا فَعَفَوْنَا بس ہم نے انہیں معاف فرما دیا عن ذالک جس کو وہ کر رہے تھے. اتنے بڑے جرم بھی اللہ نے معاف فرما دی. بچڑے کا شرک بھی معاف فرما دی. اور جہرتاً آرین اللہ جہرتاً کا جرم بھی جو ظلم کر رہے تھے وہ بھی معاف فرما دی. ثم عفونا عن ذالک سارے جرم معاف فرما دی. وآتینا موسیٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینہ بڑی روشن دلائل بڑی روشن نشانییں سلطانا مضبوط بڑی بڑی نشانیاں عطا فرمائی. سلطان بڑی بڑی مبینہ روشن بڑی بڑی نشانیاں عطا فرمائی. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینہ وآتینا موسیٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیاں عطا فرمائی. آتینا جمع متکلم کا سیغہ فعل ماضی معروف 14واں سیغہ آخری سیغہ آتینا. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی احادیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. نیک لوگوں کے لیے صاحب ایمان لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ.